اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا تو قرآن کریم کو عربی زبان میں ہی پڑھنا چاہیے۔ فرمایا بلسان عربی مبین کہ قرآن کریم واضح عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کا درست پڑھنا ضروری ہے، اور جب تک ہم تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو مخارج کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، مخارج سے ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم قرآن کریم کا ترجمہ درست انداز سے نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کو درست پڑھنا ضروری ہے، اگر درست نہ پڑھا جائے تو ترجمے میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے قل هو اللہ احد، یہ قاف دو نقطوں والے کاف کے ساتھ ہے۔ اگر اس کو بریک کاف کے ساتھ پڑھیں گے، چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ تبدیل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، لیکن اگر ہم اس کو چھوٹے کاف کے ساتھ کتاب والے کاف کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا کھا لو وہ اللہ ایک ہے۔ یعنی تھوڑا سا لفظ کی ادائیگی میں فرق آنے سے اس کے معنی میں فرق آ جاتا ہے، معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اب اگر ہم اس کو الحمد حا کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں، لیکن اگر ہم بے احتیاطی کر جائیں اور اس کو الحمد پڑھ لیں تو اس کا ترجمہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہوگا تمام ذلتیں، تمام پستیاں، یعنی ترجمہ بالکل ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، ہم ان حروف کی ادائیگی کریں گے اور تفصیل کے ساتھ ان حروف کو پڑھیں گے۔ ہر ایک کا مخرج میں بیان کرتا جاؤں گا، تو جس طرح میں پڑھوں گا آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حروف تہجی کا سب سے پہلا حرف ہے اور اس کو پڑھیں گے۔ الف، دونوں ہونٹوں کے تار حصے کو ملانے سے با ادا ہوگی اور پڑھیں گے با۔ اب زبان کی نوک کو اوپر سامنے والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ ملانے سے تا ادا ہوگی۔ تا۔ زبان کی نوک کو سامنے اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ملانے سے تا ادا ہوگی، پڑھیں تا۔ زبان کا درمیانی حصہ اور تالو کا درمیانی حصہ، یہ جیم کا مخرج ہے۔ جیم۔ وسط حلق یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے حا ادا ہوگی۔ حا۔ ابتدائی حلق یعنی حلق کے اوپر والے حصے سے خا ادا ہوگی۔ خا۔ زبان کی نوک کو سامنے اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ملانے سے دال ادا ہوگا۔ دال۔ زبان کی نوک کو سامنے والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ملانے سے ذال ادا ہوگا۔ ذال۔ ذال۔
زبان کی نوک مائل بپشت اور مقابل کے تالو سے را ادا ہوگی. را. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے زا ادا ہوگی. ز. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے سین ادا ہوگی. سین. زبان کا درمیانی حصہ اور تالو کا درمیانی حصہ یہ شین کا مخرج ہے. شین. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے صاد ادا ہوگا. صاد. زبان کی کروٹ یعنی ایک سائیڈ اور اوپر والی داڑھوں کی جڑ سے ملانے سے دود ادا ہوگا. دود. زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ملانے سے تو ادا ہوگی. تو. زبان کی نوک کو سامنے اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ملانے سے وا ادا ہوگی. وسط حلق یعنی حلق کے درمیانی حصے سے عین ادا ہوگی. عین. ابتدائی حلق یعنی حلق کے اوپر والے حصے سے غین ادا ہوگی. غین. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ اس سے فا ادا ہوگی. فا. زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصے سے لگانے سے قوف ادا ہوگا. قوف. زبان کی جڑ کو تالو کے سخت حصے کے ساتھ لگانے سے کتاب والا کاف ادا ہوگا. کاف. کاف. زبان کے کنارے کو سامنے والے دانتوں سے پہلی داڑھ کے مسوڑے سے لگانے سے لام ادا ہوگا. لام. دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے میم ادا ہوگا. میم. زبان کے کنارے کو سامنے والے دانت اور نکیلے دانتوں کی جڑوں سے ملانے سے نون ادا ہوگا. نون. دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوگا. واو. انتہائی حلق یعنی حلق کے نچلے حصے سے ہا ادا ہوگی. ہا. انتہائی حلق یعنی حلق کے نچلے حصے سے حمزہ ادا ہوگا. حمزہ. زبان کے درمیانی حصے اور تالو کے درمیانی حصے سے یا ادا ہوگی. یا.